السلام علیکم جی، شفیق اوان، خالد کیوم اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں سارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 30 رمضان ہے اور انشاءاللہ صبح عید ہے، پوری قوم عید منائے گی، اور اس موقع پہ ہماری دعا ہے کہ یہ عید آپ کے لیے بہت سارے ڈھیروں خوشخبریاں لے کے آئے، اچھی خبریں لے کے آئے، خیر و برکت لے کے آئے، اور امید ہے کہ یہ عید میں آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو ضرور شامل کریں گے جن کے لیے اصل چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی عید ہوتی ہیں۔ کل اخبارات نے کس طرح دیکھا ہے، ہم ایشوز کو ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کامیاب دورہ سعودی عرب، بڑے مالیاتی پیکج کی تیاری، مسجد نبوی واقعے پر حکومت ان ایکشن، عمران خان سمیت 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج، اور شیخ رشید کے بھتیجے کی گرفتاری کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی کے الفاظ ہیں: سعودی عرب کا پاکستان اور اس کی معیشت کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان، $8 ارب کے پیکج کے لیے معاہدوں کی تیاری۔ اسی خبر کے لیے روزنامہ نوائے وقت نے ان الفاظ کا چناؤ کیا: پاکستان سعودی عرب میں تجارت، نجی شعبے کا تعاون بڑھانے پر اتفاق، وزیر اعظم کے دورے کا مشترکہ اعلامیہ، $8.4 ارب کے پیکج پر پیش رفت۔ روزنامہ جنگ کی سرخی بھی دورہ سعودی عرب سے متعلق ہے: سعودیہ سے پہلی بار اسٹریٹجک پارٹنرشپ، علاقائی و عالمی امور پر حمایت کے عزم کا اعادہ، روس اور یوکرین کے سیاسی تصفیے کی امید۔ روزنامہ دنیا نے مسجد نبوی واقعے پر حکومتی کارروائی کو نمایاں طور پر شائع کیا: مسجد نبوی واقعہ، عمران خان سمیت 150 کے خلاف مقدمہ، شیخ رشید کے بھتیجے کی گرفتاری۔ روزنامہ خبریں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کو اہمیت دی: عوام نے اکثریت دی تو صوبہ جنوبی پنجاب بنے گا، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز۔ روزنامہ نئی بات نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کو ہائی لائٹ کیا: لا اینڈ آرڈر کمیٹیاں فعال بنانے کا حکم، عوام کے تحفظ کے لیے انتظامات پر کوئی سمجھوتہ نہیں، حمزہ شہباز۔ انگلش اخبار دا نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: پاکستان سعودی عربیہ آن پاتھ ٹو اسٹریٹجک پارٹنرشپ، منسٹر۔ ڈان اخبار کی لیڈ سٹوری ہے: سعودی عربیہ ایگریز ٹو ڈسکس ایکسٹینڈنگ ٹرم آف $3 بلین لون۔ دی نیشن کی مین سٹوری ہے: KSA ٹو سپورٹ پاکستان بائی ایگومنٹنگ $3 بلین ڈپازٹ۔ ڈیلی ٹائمز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: عمران امنگ 150 بکڈ انڈر بلاسفیمی لاس۔ اسی خبر کو ایکسپریس ٹریبیون نے بھی فرنٹ پیج پہ کوریج دی: عمران PTI بگ وگز بکڈ فار بلاسفیمی۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، $8 ارب کا سعودی پیکج طے، سلامتی و استحکام میں تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف مزدوروں کے حالات بہتر بنانے کے لیے پرعزم۔ دوسری جانب بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی مزدوروں کے حقوق کی محافظ ہے۔ سیاست یا الیکشن چھوڑیں، اللہ کی مخلوق کا سوچیں، انہیں ریلیف دیں، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز۔ توہین مسجد نبوی، عمران خان اور دیگر کے خلاف مقدمات درج، اور آج کا ٹاپ ٹرینڈ بھی رانا ثناء اللہ اسی حوالے سے ہے۔ عمران صاحب، آپ کو عوامی منصوبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا حساب دینا ہوگا، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ ڈان میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا کالم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی شامل ہے، جبکہ روزنامہ نوائے وقت کا اداریہ سیاسی استحکام کے بغیر عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم جناب۔ عاصم صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم ٹو دا شو جی۔ اور عاصم کا ایک بڑا بیک گراؤنڈر ہے صحافت کے حوالے سے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب عاصم صحافت میں آیا تھا تو ہی واز کوائٹ ینگ اینڈ فٹ ماشاءاللہ، لیکن اب اس نے اپنا ویٹ شیٹ بڑھایا ہے، کافی زیادہ بڑھایا ہے۔ خوشی اس بات کی کہ رپورٹر ہے یہ، ہاں جی ہاں، رپورٹر اور خبریں اس کے پاس ہوں گی۔ دیکھیں جی اب 2 رپورٹر آپ نے سائڈ پہ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اور عاصم نے، ہم نے اکٹھے بھی جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل میں کام کیا ہے، اور عاصم کی بڑی ہی جو ہے وہ سیاسی حوالے سے بڑی جو ہے وہ گہری جڑیں ہیں، اور جو آج بھی دیکھیں جو خبر آج بریک ہوئی ہے سب اخبارات رانا میں نے کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ عاصم نصیر کی رانا صاحب میری رپورٹنگ بھول گئے اور دو نہیں میری ہے، میں تاڑے لایا نہیں سر، میں نے ابھی یہ کہا کہ 2 رپورٹر ادھر بیٹھے، شفیق اوان بیک وقت رپورٹر، الیکٹرانک میڈیا کا بہت سارے چینل لانچ کرنے والا، اور وہ اس طرف ہے، اور میں بیچ میں ہوں آپ لوگوں کا نظر بٹو۔ کچھ آپ بھول گئے ہیں، اس میں ہدایت کار بھی ہے۔ ہاں نہیں ہاں بالکل ہدایت کار بھی ہے، اور میں ہوں آپ کا نظر بٹو بیچ میں بیلنس رکھنے کے لیے۔ آپ دارالمحام ہیں جی، آپ کو شپ کو آپ سٹیئر کرتے ہیں۔ سر مہربانی۔ عاصم،
تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا آپ سے پہلے تھوڑی سی میں گپ شپ کروں، پھر ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. سر پی ٹی وی سے تو آپ کا ایک پرانا تعلق بھی ہے نا، کیا تعلق تھا؟ ذرا میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو نا میں فارم میں لے آؤں ذرا. میں پی ٹی وی سے میرا کیریئر کا آغاز تھا 2003 میں، اور میں اسی اسٹوڈیو میں اور اسٹوڈیو بی اور ہم یہاں پر اے میں الحمرا میں ہماری مین ریکارڈنگ ہوتی تھی بسم طارق عزیز کی. جی جی. تو میں بشارت خان صاحب جو کہ سابق جنرل مینیجر ابھی پیچھے ریٹائرڈ ہوئے، ان کی ٹیم میں تھا، اور میں اس وقت اسسٹنٹ پروڈیوسر یہاں پر آیا تھا جب میں نے اپنا کیریئر اپنے ماسٹرز کے بعد سٹارٹ کیا تھا. تو اس کے بعد پھر میں جیو میں چلے گیا، اور وہ سفر جو الیکٹرانک میڈیا کا 2003 سے الحمدللہ آج سما میں ہوں. تو وہ جو ہے تقریباً 19 سال کی اننگز ہے جو چل رہی ہے، اور ویری نیٹ اینڈ کلین اننگ. ہم پروفیشنل یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک نیٹ اینڈ کلین. ویلکم ٹو دا شو. اور یہیں سے آغاز کرتا ہوں. ذرا یہ تو بتائیں یہ جو خبر چل رہی ہے، وہ ہمارے رن ڈاؤن کا حصہ نہیں لیکن ویسے ہی کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کرنے کا کیا کوئی پروسیس کوئی انہوں نے پلان کیا، کیا ہوگا؟ رانا صاحب ایشو یہ ہے کہ میں نے گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، اور کچھ ہمارے پاس اطلاعات بھی تھیں، کیونکہ جب نواز شریف صاحب یہاں سے سابق وزیر اعظم لندن گئے ہیں تو ان کی سزا کو سسپینڈ کیا گیا تھا، اور اس وقت جو کورٹس کی طرف سے ڈائریکشن آئی تھی کہ جو بھی کرنا ہے تو حکومت کے پاس جو آئینی حق ہے وہ دیکھیں. تو پنجاب گورنمنٹ نے ان کی سزا کو سسپینڈ کیا تھا، ایک انڈیپینڈنٹ شہری کے طور پر ان کا پھر ویزا لگا، اور اس کے بعد پھر وہ پروسیس ہو کے وہ لندن میں اپنے علاج کے لیے گئے. تقریباً یہ 4 ماہ تک وہ ان کا جو یہ سزا تھی وہ معطل رہی، جس کے بعد جو ماضی میں جو حکومت تھی پنجاب حکومت، انہوں نے ان کا جو سٹیٹس تھا اسے سسپینڈ کر کے جو سسپینشن تھی اسے ختم کیا، اور انہیں پھر اس کے بعد اشتہاری قرار دیا. لیکن ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں الیکشن بھی آگے ہونا ہے، حکومت بھی بن گئی ہے، جو ان کے مقدمات ہیں جس طرح وہ پلی کرتے ہیں، اور جو ملک ارشد کی ویڈیو کے بعد ان کا کلیم ہے مسلم لیگ نون کا کہ نواز شریف کی جو سزائیں ہیں وہ غیر جانبدارانہ، اور ان کے خلاف جو ہے جو تمام تھی وہ جانبدارانہ سزائیں دی گئیں. انڈیپینڈنٹلی ان کے اوپر اگر کوئی بھی انکوائری ہوتی تو یہ تمام جو سزائیں تھیں غیر جانبدارانہ کوئی بھی ہوتا بندہ تو وہ اسے سیٹیسائیڈ کر دیتا. تو وہ اب اسی پلی کو لے کے چلیں گے. سب سے پہلے انہوں نے واپس آنا ہے، کیونکہ 4 آپشنز تو ہیں، یا تو اپنی گرفتاری وہ دیں آتے ہی ایئرپورٹ پر، 3 پھر گورنمنٹ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں سزا کو معاف کرنا، کم کرنا، یا پھر اسے سسپینڈ کرنا. تو سب سے معقول یہی ہے کہ جو اطلاعات بھی آ رہی تھی، کیونکہ یہ آنے والے 1-2 ہفتے کے اندر اس کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی ہوگا. نواز شریف صاحب کی شاید اپنی واپسی کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. تو رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں، انہوں نے کنفرم بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم سسپینشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جلد ہی اس کا فیصلہ بھی ہوگا. شفیق صاحب، جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے دورہ سعودی عرب کے بعد، اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک تو ڈیفینیٹلی وہ جو $8 ارب کا ایک پیکیج ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے وہ ہے، اور اس کے بعد یہ بھی سعودی عرب کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر مسائل میں. ہم دیکھیں رانا صاحب، اصل میں نا یہ جب ایسے بڑے دورے ہوتے ہیں اور اعلامیہ آتا ہے، اس میں ایک فگر تو آپ کے سامنے آئی تھی 8 ارب 10 ارب 12 ارب، لیکن ہڈن کافی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہیں. آپ دیکھیں جیسے آپ کے جو اپنا یہ لیبر جاتی ہے وہاں پہ، ہمارے تکنیکی لوگ جاتے ہیں، یہ ہمارا زر مبادلہ سب سے زیادہ آتا ہے سعودی عرب سے آتا ہے، اور یہ اس میں بھی ظاہر ہے ہمارا اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور یہ تو ایٹ دا گلانس دے دیا ہے کہ ایک آئل پہ آپ کو ریلیف ڈیفر پیمنٹ پہ دے رہے ہیں، پھر آپ کا یہ جو پیکیج 3 ارب سے آگے 8 ارب آ گیا ہے، تو یہ ظاہر ہے یہ ہمارے ڈپازٹ میں ہوگا. لیکن ڈپازٹ سے آنے سے بھی ہمیں کافی ریلیف ملتا ہے، اور جو ہماری ایک ورتھ ہے اکانومی کی دنیا میں وہ مانی جاتی ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب سے ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، اور خاص طور پر جو شریف برادران ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کے ذاتی تعلقات ہیں، اور ہمیں امید تھی کہ وہ جائیں گے تو وہ کچھ نہ کوئی ریلیف لے کے آئیں گے. وہ ریلیف لے کے آئے ہیں. اب پھر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے تعاون کریں گے. دیکھیں پاکستان ایک واحد مسلم نیوکلیر پاور ہے، اور سعودی عرب سارے گلف کے ممالک سمجھتے ہیں اگر پاکستان سٹیبل ہوگا تو مسلم امہ سٹیبل ہوگی، اگر پاکستان سٹیبل ہوگا تو گلف اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ سٹیبل ہوں گے. بالکل تو انہیں اس چیز کا پتہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے بھی یہ بہتری آئے گی. پھر سب سے بڑی بات جو ہے نا، انہوں نے جو تیل کی ڈیفر پیمنٹ وہ 2023 تک کر دی ہے، جو کر دیا. پھر اپنا جو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ مفتاح اسماعیل سے بھی وہاں پہ ہیں، اور ان کے آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا پیکیج ہے. ہماری اکانومی کو یہ بوسٹر چاہیے، اور یہ بوسٹر سعودی عرب نے ہمیشہ دیا ہے، گلف نے ہمیشہ دیا ہے.
اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی وہ آئیں گے اور ہماری جو معیشت جو بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. ہمیں جوائن کیا جی پیپلز پارٹی کے رہنما نیئر بخاری صاحب نے. بخاری صاحب السلام علیکم. ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے. سر آپ کی کیا آبزرویشن ہے, کیا ہمارے اہداف تھے اور ہم کس حد تک کامیاب ہوئے؟ دیکھیں ایک تو پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کے گئے اور جو کولیشن پارٹنرز تھے کیبنٹ ممبرز ان کو بھی ساتھ لے کے گئے اور ان کو کراؤن پرنس کی انویٹیشن دی, اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور پھر جہاں انہوں نے رضا رسول پہ حاضری دی, عمرہ ادا کیا اور پھر بائیلیٹرل ایشوز پہ ڈسکشن بھی ہوئی اور اس کو کافی ریلیف بھی ملی, فائنینشیل ریلیف بھی ملی. تو پاکستان آج کل اکانومی کے حوالے سے جو ان کو وراثت میں ملی اکانومی تو بڑی بیڈ شیپ میں تھی, لیکن اینی ہاؤ تو ریلیف ملی ان کو. $3 بلین جو ان کے پاس ہے ریزروز پہ ان کی بھی ایکسٹینشن ہوگی اور آئل بھی ان کو کریٹ پہ ملے گا, تو یہ کافی سہولت ہے. اور پھر واپسی پہ جب UAE میں آئے ہیں تو وہاں کے بھی جو کراؤن پرنس ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کی, اور میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو ریزلٹس ہیں. اس کے لیے پاکستان کے بعد ریلیشنس بھی اسٹرینتھن ہوں گے اور پاکستان کو اپنی اکانومی اسٹیبل کرنے میں بھی خاصی سہولت ملے گی. بالکل ٹھیک. سر یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب سے پہلی بار اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہوئی, تو خارجہ محاذ کے اوپر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ کامیاب رہا؟ دیکھیں بنیادی بات ہے کہ اسلامی دنیا کا پاکستان بھی ایک امپورٹنٹ ملک ہے, نیوٹرل پہاڑ ہے, اور اسلامک ورلڈ کا جو اہمیت سعودی عربیہ کو ہے اور خصوص UAE کو ہے تو بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا ان کو جو کشمیر ایشو پہ ان کو سپورٹ حاصل ہے, اور اس کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کو نیشنل فورمز پہ بھی اور OIC کے فورم پہ بھی ہمیں مزید ہیلپ چاہیے تاکہ جو ہیومن رائٹس ایشوز ہیں آکوپائڈ کشمیر میں ان کا کوئی سد بات کیا جا سکے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو فارن ریلیشنز آبویسلی مزید اسٹرینتھن ہو گئے, کیونکہ پچھلے عرصے میں یہ ریلیشنز بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی فارن پالیسی جو تھی وہ آئسولیشن میں تھی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آغاز پرائم منسٹر صاحب نے ان کی کیبنٹ ممبرس نے کیا, اور بالخصوص یہ جو فارن منسٹر کا پورٹ فولیو چیئرمین بلاول بھٹو کے پاس ہے, اوبیسلی اس سے انٹرنیشنلی بھی اور اسلامک ورلڈ بھی تعلقات بہت بہتر ہوں گے اور ریلیشن اسٹرینتھن ہوں گے باقی ممالک کے ساتھ. بہت شکریہ. نیئر بخاری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. عاصم, مفتاح صاحب ابھی وہاں ہیں, وہ کیوں ہیں؟ دیکھیے ابھی وہاں پر تمام جو پیکیجز ہیں, جو ابھی تو یہ مشترکہ ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے, ٹھیک, اور جو ہمارے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر خزانہ سمیت جو دیگر اعلیٰ حکام ہیں وہ وہاں پر اس لیے بھی موجود ہیں کہ چیزوں کو ابھی کچھ معاہدات کی شکل میں لے کے آیا جا رہا ہے. یہ پہلا سرکاری دورہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا, وزیر خارجہ بھی اس میں ہمراہ تھے, اور یہ بیل آؤٹ ہم اسے پیکیج کے طور پہ اسے لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں ابھی کئی چیزیں ابھی جو ہے انڈر پروسیس ہے, اور خاص طور پر جس طرح ری شیڈیول ہونے کے لیے جو آپ کا جو پیمنٹ تھی خاص طور پر اس کی فیول کے حوالے سے, وہ ابھی اسے ری شیڈیول ہونے $3 بلین کا جو ری شیڈیول آپ کا قرض تھا اس کے اوپر مذاکرات بھی چل رہے ہیں, اور اسے مزید 2023 تک تو کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بھی شفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے جو یہ تو اعلامیہ آیا ہے اس کے ساتھ بھی کئی اور آپ کو چیزیں وہاں سے ملیں گی. تو بنیادی طور پر جو سعودی عرب کا دورہ ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند اس لیے بھی ہے کہ جو خاص طور پر جو انٹرنیشنلی ہم جس طرح تنہائی کی طرف جا رہے تھے, آتے ہی ایک نئی گورنمنٹ آئی, پاکستان کے اندر جس طرح ایک آئین بحران تھا, ان تمام چیزوں کو دور کرتے ہوئے فوری طور پر ایک انٹرنیشنل آپ نے اپنا دورہ کیا. وہاں سے پھر آپ جا کے آپ ایک نیا جو ہے پیکج لے کے آ رہے ہیں, سلامتی و استحکام کے لیے تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا جا رہا ہے.
آپ اپنا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ان کے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. خالد صاحب، آئی ایم ایف سے جو ہمارے مذاکرات جا رہے ہیں، سعودی عرب کے دورے کے ساتھ جو ہماری ڈیلز ہوں گی، آئی ایم ایف بھی اس سے متاثر ہوگی ڈیفینیٹلی، اور ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے کنڈیشن رکھی ہوئی تھی، تو اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بھی آسانی ہوگی. دیکھیے رانا صاحب کہ سابق حکومت نے اپنے آخری دنوں میں پاکستان کی جو معیشت تھی، اکانومی تھی، اس کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا، اور جس کا نقصان یہ ہوا کہ جب یہ حکومت فارغ ہوئی گئی، سابق حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہوا، تو ہمارے پاس صرف 10 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے، اور وہ صرف 6 ہفتے کی امپورٹ کے لیے تھے. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈپازٹس تھے وہ 3 ارب ڈالر سعودی عرب کے ڈپازٹس تھے، 4 ارب ڈالر چین کے ڈپازٹس تھے، 2 ارب ڈالر یو اے ای کے ڈپازٹس تھے. تو شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ آج سنبھالنے کے فوراً بعد جو ان کا نمبر 1 ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ کس طرح دباؤ سے نکالنا ہے، مشکلات سے نکالنا ہے، اور کس طرح سنبھالا دینا ہے. اور اسی کی بنیاد پر جو ہمارے وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل، وہ سب سے پہلے امریکہ گئے، اور آئی ایم ایف کے جو مینجمنٹ تھی ان کے ساتھ ان کے کامیاب مذاکرات ہوئے، اور جو پہلے سے جو پیکج طے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ 6 ارب ڈالر کا، اس کو بڑھا کر اس میں 2 ارب ڈالر کا مزید جو ہے اضافہ ہو گیا. اور اسی طرح جو سعودی عرب کا دورہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ہے. ابھی آپ کو نماز عید الفطر کے خطبے کے لیے مکہ مکرمہ براہ راست لیے چلتے ہیں. مکہ مکرمہ کے یہ مناظر ہیں جو آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر براہ راست دیکھ رہے ہیں. عید الفطر اس وقت منائی جا رہی ہے، عید الفطر کی نماز ادا کی جا چکی ہے اور اس وقت خطبہ دیا جا رہا ہے. عید الفطر کی نماز کے لیے سب سے بڑا اجتماع اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر براہ راست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. مقامی شہریوں کے شانہ بشانہ معتمرین، زائرین، مقیمین بھی نماز عید الفطر کے لیے وہاں پر موجود ہیں. نماز عید الفطر ادا کی جا چکی ہے اور اس وقت خطبہ دیا جا رہا ہے. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، اعلیٰ سعودی قیادت، شاہی مہمانوں، شاہی خاندان کے افراد، وزراء، مشائخ اور عمائدین عید الفطر کی نماز کے لیے اس وقت موجود ہیں. یہ براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. روح پرور مناظر ہیں یہ مکہ مکرمہ کے اور مسجد الحرام کے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یورپی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے. سعودی عرب میں عید 30 روزے مکمل ہونے کے بعد منائی جا رہی ہے. مکہ مکرمہ میں نماز عید الفطر کا خطبہ دیا جا رہا ہے. یہ براہ راست مناظر ہیں جو کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. مسجد الحرام اور مسجد نبوی دنیا بھر سے نمازیوں سے بھر چکی ہے. یہ مناظر مکہ مکرمہ کے ہیں، مسجد الحرام کے، جہاں پر نماز عید الفطر کا خطبہ دیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ کرونا کے باعث 3 سال بعد یہ رونقیں بحال ہوئی ہیں اور رواں سال سعودی وزارت حج اور عمرہ نے حرمین شریفین میں نماز عید سے متعلق حکم نامہ جاری کیا تھا کہ رواں سال مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید الفطر کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی. مکہ مکرمہ میں نماز عید الفطر کا خطبہ دیا جا رہا ہے. یہ براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. روح پرور مناظر ہیں یہ، اور سعودی عرب میں عید 30 روزے مکمل ہونے کے بعد منائی جا رہی ہے. نہ صرف سعودی عرب بلکہ متحدہ عرب امارات اور یورپی ممالک میں اور مشرق بعید کے ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے. یہ مناظر جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ مکہ مکرمہ کے ہیں، مسجد الحرام کے. روح پرور مناظر جہاں پر مقامی شہریوں کے شانہ بشانہ معتمرین، زائرین، مقیمین نماز عید الفطر کے لیے موجود ہیں. یہ سب سے بڑا اجتماع ہے اور دنیا بھر سے نمازی اس وقت یہاں پر موجود ہیں. اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फित्र के ये मनाजिर, रूह परवर मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नमाज ईद उल फित्र अदा कर दी गई है। ईद उल फित्र की नमाज के लिए सबसे बड़ा इज्तिमा मुकामी शहरियों के शाना बशाना मोतमरीन, ज़ायरीन, मक़ीमीन भी नमाज ईद उल फित्र अदा कर रहे हैं। कोरोना के बाद 3 साल बाद ये रौनकें बहाल हुई हैं। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया भर से आए नमाजियों से मसाजिद भर चुकी हैं। खादमैन, हरमैन शरीफैन, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, आला सऊदी क़यादत, शाही मेहमानों, शाही ख़ानदान के अफराद, वज़रा, मशाइख और उमाइदीन ईद उल फित्र की नमाज के लिए मौजूद हैं। नमाज ईद उल फित्र अदा की जा रही है और सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में और यूरोपीय ममालिक में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। في رحمته الرجاء وفي عفوه الطمع. और ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। और हम बात कर रहे थे वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के दौरे बहावलपुर और वहाँ की एक्टिविटीज़ के हवाले से। फिर उनका एक बयान आया कि सियासत या इलेक्शन छोड़े, अल्लाह की मखलूक का सोचें और इन्हें रिलीफ दें। आसिम, आपने तो हमज़ा साहब के साथ भी ज़ाहिर है प्रोफेशनली वक्त गुजारा है, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी। पहले थोड़ा सा आई नीड योर शॉर्ट कमेंट कि दोनों को देखा है वर्किंग के हवाले से, क्या ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट कमेंट। देखिए, शरीफ ख़ानदान में अगर ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ डूअर है तो हमज़ा भी कम नहीं है। और हमज़ा ने 2008 से जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी इनकी एग्ज़ाइल के बाद पंजाब के अंदर, तो कैबिनेट कमेटी, स्पेशल कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी। उन्हें बाकायदा तौर पर उसका चेयरमैन बनाया गया था और वो एज आ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने 10 साल इस सूबे में काम किया है। और वो बाकायदा तौर पर एक एक चीज़ को सियासी महाज पर समझते हैं, लोगों को खिदमत देना समझते हैं कि किस तरह करनी है। लेकिन मैं इस चीज़ को ये बहुत इस तरह देख रहा हूँ कि उन्होंने पहले ही अपना जो काम का आगाज़ किया, जो पहला ही रोज़ था, और उन्होंने आगाज़ किया जनूबी पंजाब से। जनूबी पंजाब की महरूमियों को उन्होंने एड्रेस किया है और वहाँ पर जाके ना सिर्फ वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिले, वहाँ के MNAs MPA से मिले, उसके अलावा फिर वो हॉस्पिटल में उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट किया और ख़ुद उन्होंने बिल्कुल वो फुटेजेस आपके सामने है कि किस तरह एक आम शख्स के साथ उन्होंने उसी की ज़बान में बात कर रहे हैं और पूछ रहे मुझे बताओ तो सही हुआ क्या तुम्हें। और उसके बाद जब उन्होंने उसकी खुद इंक्वायरी की तो उन्होंने MS को फौरी
طور پر برخاست کیا ہے، بلکہ انہوں نے وہاں پر بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ اس کا میسیج دیا ہے کہ جو کام کرے گا وہ یہاں پر چلے گا. میں آپ کو بتاؤں، میں صبح فجر کے بعد آ رہا تھا، آپ یقین کریں لاہور میں ہم اوبویسلی گزشتہ حکومت بھی کام کرتی رہی لیکن اس طرح نہیں تھا. LWMC کا رونا لگا رہتا تھا کہ یہاں پہ ملازمین کام نہیں کر رہے. لاہور کی سڑکیں صاف ہو رہی تھیں. صبح میں نے آج اتنے عرصے کے بعد رات کو میں آفس سے جب گھر جا رہا تھا گزشتہ روز، تب بھی صفائیاں ہو رہی تھیں. ایشو یہ ہے کہ یہی ہے فرق ایڈمنسٹریشن کا. لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے، افسران کو، آج جبکہ سرکاری چھٹی ہے اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، سڑکوں پر کام کر رہے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ آپ نے ڈیلیورنس اسی طرح ہوگی اور صبح آپ کا تبھی چلے گا جب آپ کو ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہوگا کہ ہمیں اوپر پوچھنے والا چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے. تو یہی ماضی میں یہی اسی چیز کا تو سب سے بڑا غم تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب، پنجاب کو چیلنجز تو بہت بڑے اگر ہم ماضی کی روایت کو دیکھیں اور شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو ظاہر ہے ایک ایکسپیرینس بھی ہے، 10 سال وہ بتا رہے ہیں کہ بطور ڈپٹی بھی انہوں نے کیا. تو آپ سب کیا ٹارگیٹ ہیں بیسک پنجاب حکومت کے سر 10 اگر سامنے دیکھا جائے تو؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جو عاصم صاحب نے بات کی ہے کہ وہ کابینہ کمیٹی کے جو ہیں وہ چیئر پرسن رہے، وہ پنجاب کے اندر جو پبلک افیئرز جو کابینہ کمیٹی برائے پبلک افیئرز تھی اس کے وہ 10 سال تک جو ہیں وہ چیئرمین رہے، سربراہ رہے. اور بطور چیئرمین کابینہ کمیٹی وہ اپنے والد محترمہ شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی معاونت جو ہیں اب وہ کرتے رہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا جو ہم نے دیکھا کہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے فوراً بعد وہ ان میں جس طرح وہ متحرک دکھائی دیے اپنے والد محترم شہباز شریف صاحب کی طرح، اور اس سے ان کی جو پہلے روز ہی ہم نے دیکھا کہ ان کی ترجیحات جو ہیں اب وہ بھی سامنے آ گئی. کس طرح انہوں نے اپنی پہلی ترجیح جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر جو پسماندگی ہے، وہاں پر جو اساس محرومی ہے، اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے بتایا کہ کس قدر ہم آگے جا کر اقدامات جو کریں. بدقسمتی سے ماضی کی حکومت نے ساؤتھ پنجاب سے جو ہے ایک شخص کو جو ہے ایک پسماندہ علاقے سے وزیر اعلیٰ بنایا، لیکن ساؤتھ پنجاب کی جو پسماندگی ہے اب وہ ختم نہ ہو سکی، بلکہ ساؤتھ پنجاب کے لیے جو فنڈز مختص کیے گئے تھے وہ تمام فنڈز شفیق صاحب جو ہے وہ ایک ضلع ڈیرہ غازی خان اور توسا تک جو ہے وہ محدود کر دیے گئے، اور کوئی پورے ساؤتھ پنجاب کے اندر کوئی ایک میگا پروجیکٹ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب نہیں دے سکے. جبکہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ میٹرو کا جو ہے ملتان کے اندر بڑا میگا پروجیکٹ دیا گیا، موٹر وے لاہور سے ملتان اور ملتان سے سکھر کا منصوبہ جو ہے دیا گیا، اور اس کے ساتھ مظفر گڑھ کے اندر ایک جو ہے ترکی کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک بڑا آپ نے دیکھا ہوگا بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہاسپٹل وہ دیا گیا. تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کی پسماندگی جو ہے، پسماندہ علاقوں کی پسماندگی کا خاتمہ جو ہے اب وہ حمزہ شہباز کا جو ہے وہ پہلی ترجیح نظر آتی ہے. اس میں آپ کو ایک ایڈ کروں کہ لوگ حمزہ شہباز کو شاید اتنا جانتے ہیں، میں کیونکہ بڑا مجھے قریبلی ان کے ساتھ پروفیشنلی میں ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتا رہا ہوں اور میں سارا چیزیں نے دیکھا ہے. وہ مجھے بڑی اچھی ایک واقعہ میں چھوٹا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں. اب شہباز شریف صاحب، نواز شریف جب ان کی ہارٹ کی سرجری ہو رہی تھی لندن میں تھے، تو میں 180H میں اپنی صحافتی ذمہ داری کے طور پر گیا ہوا تھا کوئی انٹرویو کرنے. آپ یقین برسات کا موسم تھا ان دنوں، مونسون تھا، بارش بہت تیز ہو رہی تھی. تو حمزہ نے اپنے شیشے سے دیکھا اور میں بھی ان سے سوال جواب کر رہا تھا. انہوں نے مجھے کہا ایک منٹ رکے، انہوں نے فون ملایا خود ڈائریکٹ ایم ڈی واسا کو فون کیا. میں گواہ ہوں اس وقت، میرا کیمرہ مین اس وقت گواہ تھا. انہوں نے کہا ایم ڈی صاحب بادل بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، شہر میں کہیں پر سی ایم صاحب لندن سے مانیٹر کر رہے ہیں، آپ یہاں پر کہیں پانی نہ کھڑا ہو، آپ خود فیلڈ میں نکل جائیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ کا ایڈمنسٹریشن، یہ ہوتی ہے. وہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھے لیکن ان کی ٹریننگ تھی، وہ نواز شریف کے انہیں فالو کرتے ہیں، اپنے تایا سے انسپائرڈ ہیں. وہ ان کی کوشش ہے کہ اپنی عوام، حلقے کی عوام کو، صوبے کی عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور میں یہ بھی فائنلی آپ کو کہہ دوں کہ یہ جنوبی پنجاب میں ان کا جانے کا جو سلسلہ ہے وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جو ان کی محرومی ہے میری اطلاع ہے کہ وہ ختم کریں گے. اب بالکل ٹھیک ہے. شفیق صاحب کل ایک بڑا اہم واقعہ ہوا اور واقعہ یہ ہے کہ فیصل آباد میں ایک شہری کی جانب سے درخواست دی گئی اور مسجد نبوی کے جو واقعہ ہوا اس پہ، اور عمران خان سمیت
150 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، جس میں شیخ رشید ہیں، فواد چوہدری صاحب ہیں، قاسم سوری ہیں، شہباز گل ہیں، راشد رفیق، انیل مسرت، لطیف نظر، چودھری وارث اور بہت سارے لوگ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جتنا وہ واقعہ کے بدمزگی تھی، اس سے کوئی تھوڑی سی وہ تو ہوگی، لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ اس طرح اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو. دیکھیں رانا صاحب، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی کسی بھی قیادت نے، کسی بھی لیڈر نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی. اپنی وجاہتیں دی ہیں کہ ہم نے نہیں یہ کیا، ہم اس کے پیچھے نہیں تھے، وہاں پہ لوکل تھے، بلا بلا بلا. لیکن کسی نے بھی خان صاحب سے لے کے نیچے تک کسی نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حرمت ہے وہ تو ہم ہمارے ان پہ بچے بھی قربان. لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے وضاحتیں دیں لیکن اس واقعے کی مذمت نہیں کی. مذمت کرنی چاہیے تھی. بلکہ شیخ صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جہاں کل میں نے شیخ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، وہ انسائٹ کر رہے ہیں وائلنس کو. پھر ان کے جو بھتیجے ہیں وہ بھی ان کی وہاں سے ان کی ویڈیو چلی، وہ کہتے ہیں یہ میرا جیل میرا سسرال ہے. جیل سسرال ہے، جیل کسی مقصد کے لیے. یعنی آپ ایک واقعہ وہ اس کی بجائے مذمت کرنے کے آپ کو اس کو اور لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں، وہ آئیں اور یہ کریں. یہ جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ یہ اپنا کیا اس سے کچھ سلسلہ رکے گا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی نہ ہم میں سے کوئی مسلمان جو ہے وہ ان کو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ توہین تو دور کی بات کوئی ان کے بارے میں کوئی خیال بھی رکھے. بے شک. اب یہ جو اگر یہاں ایف آئی آر درج نہ ہوتی، اگر یہاں پہ یہ نہ ہوتا تو پھر یہ سلسلہ رکنا نہیں تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ابھی واقعہ سعودی عرب ہوا ہے تو یہ اپنا ایف آئی آر یہاں درج ہو رہی. کیوں درج ہو رہی ہے؟ کہ یہاں سے انسائٹ کیا گیا تھا. شیخ صاحب اور دوسرے لوگ یہاں سے انسائٹ کیا تھا کہ وہاں جائیں گے یہ ہوگا. اور یہ اتنا سخت جو ایکشن لیا، یہ پرچے پہ جو درج ہوئے، اس سے جو ہے آگے سلسلہ جو ہے مجھے امید رک جائے گا. اور لوگ مسئلہ پتہ ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو کوئی ایف آئی آر، کوئی دفعات، کوئی بلاسفیمی یہ تو میٹر نہیں کرتی نا، یہ تو آپ کے دلوں میں ہے. لیکن کچھ جو جاہل جو یہ نہیں سمجھتے ان کے لیے وہ کہتے ہیں نا اپنا قانون کا اپنا رستہ نکالتے. قانون نے اپنا رستہ نکالا ہے. کل اپنا وزیر قانون صاحب اور رانا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف ہم نہیں انیشیٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان انیشیٹ نہیں کر رہے، لوگ انیشیٹ کر رہے ہیں. اور سب کو جو ڈیو کورس آف لا ہے وہ فیس کرنا پڑے گا. اگر کسی کو کوئی اس میں کسی کو شکایت یا کہتے ہیں اس میں انوالو نہیں تھا، آئے اپنا بیان دے، کلیریفائی کرے اور پھر بات آگے چلے. اس میں اگر ایڈ کروں، دیکھیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اس مقام کا، حرم مدینہ کا جو تقدس ہے وہ ہم سب پر واجب ہے اور وجہ کائنات ہے. وہ اگر اس طرح پرووک کریں گے تو میرا اپنا خیال ہے سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے. آپ فواد چودھری کے بیان دیکھ لیں، آپ ان کے خاتون سابق منسٹر کے دیکھ لیں، میں نام نہیں اب سب کے لیتا. اب ان لوگوں کو دیکھیں، یہ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی حرم مکہ میں جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ بھی وہاں پر بھی ہوگا. وہ سب پھر ڈیلیٹ انہیں کرنی پڑی. ایشو یہ ہے کہ آپ کس طرح معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں. کیا آپ کا وزیر اعظم جائے یا کل کو آپ کی دوبارہ جماعت آتی ہے، آپ لوگ جائیں، اگر یہ نون لیگ والے کریں یا پیپلز پارٹی کے کریں، کوئی اور شخص یہ کرے تو آپ اجازت دیں گے؟ کوئی اجازت نہیں دے گا. اور اس طرح بے حرمتی کرنا جہاں پر آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کو اونچی آواز میں پکار نہیں سکتے، آپ وہاں پر گالیاں نکلوا رہے ہیں. اور آپ جو یہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یہ تھمنا چاہیے. ہر شخص کے اس میں جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. ہمارے ایک شک ہم صحافی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے بھی مسلمان ہیں نا، مسلمان ہیں. ہر مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. سیاست کو سیاست کی طرح رکھیں، اس میں انتشار نہ لے کے آئیں، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیے جی مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں عفنان اللہ صاحب. آپ نے کہا ذرا اس ایشو پہ ان کی بھی رائے لیجیے. السلام علیکم عفنان صاحب. پرچہ تو درج ہو گیا، اب پی ٹی آئی کی جانب سے بڑے سخت بیانات بھی آ رہے ہیں، تو ذرا کیا سمجھتے ہیں کہ ان بیانات اور پرچے کے بعد ماحول میں مزید جو ہے گرمی آئے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل اس چیز کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو، خاص طور سے جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کو اکسائیں اور ملک میں جو ہے وہ اپنا خون ریزی کروائیں. اور یہ عمران خان سے لے کے فواد چودھری اور یہ باقی سب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پہ رہے ہیں. اور اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ مسجد نبوی میں آپ نے دیکھی، جس کے اندر انہوں نے ایک انتہائی غیر اخلاقی حرکت کی اور وہاں پہ نعرے جو ہے مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ اس کے صحن میں جو ہے وہ لگوائے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی بھی بدنامی ہوئی. اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے جو جذبات تھے وہ مجروح ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں اور ان کی ان چیزوں سے بہت سخت تکلیف پہنچی ان کو. تو جو ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی تھی وہ تو بیسیکلی ایک شہری نے کاٹی ہے فیصل آباد میں.
उस वो हुकूमत ने नहीं काटी। ठीक, अफनान साहब, व्हाट नेक्स्ट नाउ? अब मजीद अब क्या आप देख रहे हैं, क्या हो सकता है या क्या होने जा रहा है? देखिए, हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पे तो आज आपने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वो बहुत सहमे हुए, बुखलाए हुए और घबराए हुए थे, और बाकी सारे भी जो उछल के छलांगे मार रहे होते थे वो भी थोड़े से घबरा गए हैं। और उसकी वजह यह है कि इनको पहली दफा इन 10 years और मोर इनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं इनके एक्शंस के। तो वो जो है, ये हुकूमत जो है वो कानून के मुताबिक मामला को लेकर चलेगी। हमारा कोई जो है किसी से जो रिवेंज लेने का मकसद नहीं है, लेकिन हम एक बात वाज़ेह तौर पे पहले भी कह चुके हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी ने जो है वो उकसाया, किसी ने जो है वो गैर कानूनी काम किया, किसी ने कोई इस तरह के काम किए, तो कानून अपना रास्ता लेगा। इन्होंने कानून के दायरे में रह के काम करने करें, प्रोटेस्ट करने, कहीं पे भी जलसा करने, लेकिन अगर इन्होंने कोई हुकूमती निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की, कोई जो है वो डीप में घुसने की कोशिश की, इस तरह की हरकत की, तो फिर जो है वो द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। बहुत शुक्रिया अफनान साहब, हमसे बात कर रहे थे। खालिद साहब, अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की थी और उनका ये कहना था कि जो कुछ हुआ इमरान खान की माँ पे हुआ, और कानून जो है वो तो अपना जो उसका रास्ता है वो अपनाएगा। देखिए जी, ये बड़ा ही अफसोसनाक और गलत वाक़या जो है वो हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के और इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI की क़यादत है। और देखिए, जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है, अब वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने और PTI की क़यादत ने किस हद तक उसको फ़रोग़ दिया है कि आज जो है वो हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं, रोज़ा रसूल तक ये मामला जो है ये पहुँच चुका है। और मैं आपको बताऊँ कि इस पर शदीद लोगों के अंदर बड़ा एक शदीद रद्द अमल है, और इसी रद्द अमल के नतीजे में जो है वो शहरियों की तरफ से, लोगों की तरफ से मुकदमात का जो है वो इंदराज करवाया गया है। ये हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत या किसी हुकूमत ने ये मुकदमे दर्ज नहीं किए। और इस हवाले से जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कल वाज़ेह कर दिया था कि इस हवाले से शहरियों की तरफ से आज जो भी जो है वो मुकदमात का इंदराज होगा या दरख्वास्त दी जाएगी, हुकूमत उसमें रुकावट किसी सूरत जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ आपके छोटे छोटे इस पर कॉमेंट्स लूँ। डॉन में मरिया लोधी साहिबा का कालम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने पाकिस्तान की जो अब माजी से लेके अब तक की फॉरेन पॉलिसी है उसे डिस्कस किया। 3-4 वाक़या तो उनका कि क्या होती है आज़ाद पॉलिसी, क्या होती है, उसमें 2-3 उन्होंने वाक़या दिए कि मैं जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने प्रोग्राम शुरू किया, प्रेशर आया लेकिन उन्होंने जारी रखा। नवाज शरीफ साहब को प्रेशर आया, उन्होंने धमाका किया। फिर CTBT के ऊपर, दस्तखत के ऊपर भी इसी तरह का प्रेशर आया, और माजी के 3-4 वाक़यात हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी समहाउ किसी ना किसी ने अपना रास्ता तो निकालती रही है। देखिए, मलिया लोधी साहब पुरानी सफारतकार है, उन्होंने इसमें ये कहा, ये बावर कराया कि जो फॉरेन पॉलिसी है ना, कोई रोमांस नहीं होता या जज्बाती नारों या जलसे जुलूस की बात नहीं है, ये बड़ा सीरियस बिजनेस है। इसको हम, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज है, हमने उसके मुताबिक लेके देखना होता है। और उन्होंने उसमें कहा कि ये जो कहते हैं ना कि भाई ये अपना ये आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है, उन्होंने याद कराया कि आज़ाद खारजा पॉलिसी का टेस्ट तब होता है जब आपके मुल्क को कोई क्वेश्चन होता है, कि मुल्क की सलामती की या कोई और बातें होती हैं, या आपका मुल्क को डिसीजन लेना होता है। उन्होंने रेफरेंस दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जब ये एडमी प्रोग्राम का हुआ तो हेनरी किसिंजर ने कहा कि भाई आप इसको ना करें, लेकिन वो डट गए। गो को उन्हें नतीजा भुगतना पड़ा, उन्हें पता था, उन्होंने कहा पता है कि मुझे तुम लोग मार दोगे, लेकिन मैं एटमी प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। फिर दूसरा उन्होंने जिक्र किया अपना CTBT का, कि जब CTBT में साइन करने की बात आई उस वक्त भी नवाज शरीफ जो है तो वड़ गए, यानी उन्होंने बताया कि भाई हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। फिर जब आपके ब्लास्ट अपना इंडिया ने धमाके किए तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने तमाम तरह प्रेशर के बावजूद, लालच, रग़बत, आपके ये कर्जे ख़त्म कर देंगे, आपको इतना $1 बिलियन दे देंगे, उन्होंने वो स्टैंड लिया और अपना एटमी धमाके किए। अगर वो आज़ाद खारजा पॉलिसी ना होती, अगर वो स्टैंड लेते, तो आज हम कहाँ खड़े होते। इंडिया हमारे पास क्या करता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर अपना जो है ना, उन्होंने हवाला दिया अफगानिस्तान का, दूसरे ममालिक का, कि हम आज़ाद, जब हमारा टेस्ट होता है ना, उनका ये उसके पैक ये था उनका कि आज़ाद खारजा पॉलिसी का तब पता चलता है जब किसी मुल्क पर टेस्ट होता है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी पॉलिसी देता है। वो उन्होंने ये पाकिस्तान ने दिया है। ठीक। आसिम, ये जो हम तरक्की पजीर ममालिक होते हैं,
इनका तो और रोज़ एक इम्तहान होता है, क्योंकि हम तो एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे होते हैं। तो इसमें ये तो मुमकिन नहीं है कि हम हर वक्त ही ना तसादुम इसमें जाएं, रास्ते निकालने होते हैं अपने। बिल्कुल देखें, आपकी बेसिकली आपकी जो खारजा पॉलिसी ये तो है ही जो है आपकी बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर चल रही होती है। और इस तरह तो नहीं है कि आप बयानात दे दें कि अमेरिकी केबल आपकी आ गई, आपके खिलाफ आ गया, साजिश आ गई, EU के खिलाफ आप बयानात दे दें। आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ के जब इस तरह के बातें करेगा कि आप तरक्की पसीर मुल्क हैं, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के बगैर आप नहीं सर्वाइव कर सकते, आपकी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आपकी एक तरफ चाइना है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा आपकी अहमियत है, और आप वहाँ पर जाके आप अमेरिका को भी नाराज़ करने की बात करते हैं। भारत के साथ पहले आपकी लड़ाई है, ईरान के साथ आपकी ट्रस्ट डेफिसिट है, आप कहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी होंगी। तो इशू तो ये है कि वो जो शफीक साहब बात कर रहे थे कि आपको ट्रस्ट की बाइंडिंग करनी होती है, और अच्छा सफारतकार जो होता है, जो अच्छा सफारती मुल्क होता है, उसका काम ये नहीं है कि आपने कोई अगर ऐसी कोई साजिश आई भी है तो उसे आप पब्लिक करें और मीडिया में लाके यहाँ तो उसे इतना सॉलिड ग्राउंड के साथ आए ना कि वो चीज़ें आपकी क्लियर करें। आप तो अपने आप को सफारती तन्हाई की तरफ लेके जा रहे हैं। गॉड फॉरबिडन की जो बात है कि आप अगर अमेरिका से आप सैंक्शन लगवा लेते हैं, आपके पास तो FATF इतना बड़ा अभी तक चला हुआ है, हमारे सर पे तलवार लटक रही है, बहुत बड़ी तलवार है। आपकी तमाम जितने भी आपके मालियाती जितने भी चीज़ें हैं वो तमाम इस वक्त आपके उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जनाब हम ये साजिशें हो रही हैं, फिर आपने फॉरेन पॉलिसी अगर बनानी है तो फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए आपको मैच्योर भी होना चाहिए। इमैच्योर बातें करके आप कहें कि हमारी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, ये तो देखें ये दोहरा मेयार है। सियासी एक नारा था, सियासी नारा लगाते रहे, और उसका पाकिस्तान को आने वाले दिनों में खुदा ना खासा अल्लाह ना करे हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसका नुकसान बहुत होगा, ये जो चीज़ें खान साहब पीछे करके गए हैं। ठीक है, टॉप ट्रेंड था राना सनाउल्लाह, और कल वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सोशल मीडिया पे खासी डिस्कस हुई और ट्रेंड भी बना। खालिद साहब, राना साहब, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इमरान खान साहब और PTI की क़यादत ये कह रही है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात जो है उनका इंदराज हो रहा है। हत्ता कि इमरान खान साहब तो कल एक और शफीक साहब बयानी के साथ जो है वो मैदान में आ गए, या अल्लाह या रसूल फरा खां बेकसूर। अब देखिए कि वो कहाँ जो हैं अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि झूठे मुकदमात की बात करते हैं, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान की तारीख में झूठे मुकदमे का शिकार राना सनाउल्लाह हुए थे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, एक छोटा कमेंट चाहिए नवाब का, जो आज का इदारिया है, बड़ा जो सूरत हाल है उसकी सही गमाज है। कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम के बगैर अवामी मसाइल हल नहीं हो सकते। पंजाब में अब बहरहाल एक हुकूमत बन गई, इतने अरसे से ना होने से बड़े मसाइल का सामना था। देखिए, इसमें उन्होंने अहता किया जो पीछे जब अदम एतमाद हुई थी, फिर वहाँ पे सेंटर में जो कुछ हुआ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर हार गए, फिर यहाँ पंजाब में एक 199 वोट मेजॉरिटी वोट मिल गए शहबाज शरीफ साहब को, फिर यहाँ पे वोट का मसला हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो वो इसमें उन्होंने ये तवज्जो दी है कि बजाय कि आप अपने मामलात जो है अपने ऑर्बिट से बाहर लेके जाएं, पार्लियामेंट असेंबली से बाहर लेके जाएं, अपने अंदर हल करें और कुछ सियासी जो पुख्तगी दिखाएं। बिल्कुल। और ये उन्होंने बिल्कुल कहा कि भाई आप सियासी इस्तेकाम करेंगे, सियासी इस्तेकाम होगा तो वो सबके फायदे में, सिर्फ हुकूमत नहीं, अपोजिशन के भी और अवाम के भी। बिल्कुल हल्का करता था। 1976 में भी एयर मार्शल ने असगर खान साहब ने भी बड़ा नारा लगाया था कि निज़ाम बदलो, चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। खान साहब भी कर रहे हैं यहाँ पर, ये 10 लाख 20 लाख की बात कर रहे हैं, ये 50 लाख में ले आए, कुछ नहीं होना। इन्हें अपनी सियासी मैच्योरिटी दिखानी होगी, इमैच्योर हरकतें छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ईद के बाद। ईद पे अपना ख्याल रखिएगा। आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लैलतुल जायज़ा कहते हैं, और इस रात को इनाम और बख्शिश की रात कहते हैं। यानी पूरा महीना जो हमने अल्लाह के हुजूर अपनी इबादत, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करते हैं। आज की रात जो है वो बख्शिश की रात है, और आज की रात हम बाज़ारों में, सड़कों पे इधर उधर घूम के गुजार देते हैं। यही रात तो है लेने वाली अल्लाह से, यही रात तो है जो आप मेहनत करते हैं उसका इनाम लेने वाली। इस रात को ना भूलिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब कल ईद हो तो ज़रूर देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी मोहब्बत के तलबगार हैं, उनको ना भूलिएगा। उनको अगर आप खुश करेंगे तो यकीन करें लैलतुल जायज़ा से तो जो मिलना ही मिलना है कल भी आपको मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। सबकी तरफ से।